سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں ہے، وہی ہے جس نے زمین میں موجود تمام چیزوں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف بھی متوجہ ہوا ہے، 7 آسمانوں کو برابر کر کے پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ چنانچہ جمادات میں سے سونا، چاندی، ہیرا جواہرات، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، کوئلہ، پیٹرول، ڈیزل، گیس وغیرہ بے شمار معدنیات انسان زمین کے اندر سے نکال کر فائدہ اٹھاتا ہے۔ نباتات میں سے درخت، پیڑ، پودے، ہزاروں قسم کے ایسے پیدا فرمائے جن کے پھلوں سے، دانوں سے اور بیجوں سے انسان اپنی غذائی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور بڑے بڑے تناور درختوں کو سایہ حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا، ان سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ تعمیرات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور جلانے کے لیے استعمال کرتا ہے ان کی لکڑیوں کو۔ بہت سارے پودوں کی جڑوں اور پتوں سے، پھولوں سے دوائیں تیار کی جاتی ہیں، جن سے انسان بیماریوں کے علاج کرواتا ہے۔ حیوانات میں سے درندے، چرندے، پرندے، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، مچھلیاں اور سمندری مخلوقات وغیرہ لاکھوں اقسام کے جانور مخلوقات بھی انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ بعض جانوروں کو انسان پالتا بھی ہے اور پالتو جانور کہلاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بعض کو سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، بعض کو کھیت جوتنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بعض سے دودھ اور گوشت حاصل کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چرندے، مچھلیاں تو ٹھیک ہے، ان سے واضح طور پر انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن درندوں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، حشرات الارض اور سمندری مخلوقات سے انسانوں کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بعض جانوروں سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ شیر، چیتا، بھیڑیا وغیرہ تو انسانوں کو پھاڑ کھاتے ہیں، سانپ، بچھو، مچھر، مکھی وغیرہ کے زہر سے انسانوں کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے یہ اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ دراصل قرآن یہاں ایک سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان پرندوں، درندوں اور کیڑے مکوڑوں کے وجود سے بھی انسانوں کو فائدہ اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ان سے زمین کی فضائی آلودگی دور ہوتی ہے۔ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو زمین کی فضا زہریلی ہو جاتی، انسانوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ فضا میں پیدا ہونے والے زہریلے مواد کو وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلے مواد پھیل نہیں پاتے۔ اس طرح انسانوں کی زندگی صحت و سلامتی کے ساتھ فروغ پاتی ہے۔ اس طرح کچھ لوگوں کے ان سے نقصان پہنچ سکتا ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کو سے نقصان پہنچ جائے، لیکن عمومی اعتبار سے ان کا وجود انسانوں کے لیے خیر و فائدے کا باعث ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے جس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا تھا، سائنسدانوں نے بھی غور و فکر کرنے کے بعد اس کا اعتراف کر لیا ہے، اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ زمین میں پائے جانے والی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، یہاں تک کہ زہریلے کیڑے مکوڑے اور پھاڑ کھانے والے درندے، ان کا وجود بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ آج بین الاقوامی طور پر اور ملکی سطح پر بھی ہر جنگلی جانوروں کے تحفظ کی خاطر قانون بنایا گیا ہے، جس کے تحت جنگلی جانوروں کے شکار کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جنگلوں اور درختوں کے تحفظ کے لیے بھی قوانین بنائے گئے ہیں، کیونکہ جنگلات اور درختوں کا وجود بھی زمین کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔